اللہ رب العزت نے بات جو نازل کی وہ شیطان کے متعلق فرمایا اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك اے شیطان تجھے میں نے اپنی رحمت سے دھتکار تو دیا ہے، جاؤ تمہیں کھلی چھٹی ہے، تو بھی اور تیرے تابع دار جو ہوں گے تم سب کے لیے میں نے جہنم سزا کے طور پہ تیار کی ہے، اور یہی پورا بدلہ ہے تمہارے اعمال کا۔ جاؤ اگر تم چاہتے ہو تو اپنی آواز سے میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کر لو، اور سواریوں پہ سوار ہو کے یا پیادہ بھی آپ ان کے ایمان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو چڑھ دوڑو، اور چاہو تو ان کے مالوں اور اولادوں میں بھی شرکت کرو، شریک ہو جاؤ۔ کس طرح یہ شیطان انسان کے مال اور اس کی اولاد میں ساجی اور شریک ہوتا ہے؟ جب انسان کا مال حرام ہوتا ہے تو شیطان اس کے مال میں شریک ہوتا ہے۔ سود کا مال جو انسان جانتا ہے کہ یہ سود ہے، درہم ربا اشد من 36 زانیہ، ایک درہم سود کا اگر انسان کوئی کھاتا ہے وہو یعلم، اور اس کو پتا ہے کہ وہ سود ہے، 36 مرتبہ زنا سے زیادہ اس کا گناہ ہے۔ سود کے 72 دروازے ہیں، 72 گناہ ہیں۔ ادناہا اتیان الرجل امہ، سب سے گھٹیا گناہ سود کا اتنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی شخص اپنی والدہ سے زنا کرتا ہے۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدی وکاتبہ وہم فیہ سواء، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے، اور سود کے بارے میں کتابت کرنے والا جو کانٹریکٹ سائن کرتا ہے، ڈرافٹنگ کرتا ہے، وشاہدی جو گواہ بنتا ہے، ایز اے وٹنس سائن کرتا ہے، اور فرمایا وَهُمْ فِيهِ سَوَاء، اس گناہ میں چاروں کے چاروں برابر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اولاد میں شیطان کس طرح شریک ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کو نہیں پڑھتا تو شیطان شریک ہوتا ہے۔ اگر دعا پڑھ لیتا ہے فَإِن قُدِّرَ بَيْنَهُمَا، اللہ رب العزت نے اگر ان کے لیے اولاد لکھ دی ہے، لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا، شیطان اس پہ غلبہ نہیں پائے گا۔ لیکن اگر وہ دعا نہیں پڑھتا تو شیطان شریک ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس اولاد کی زندگی کے اندر برائیاں سامنے آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔